تو آئے عزیزوں اپنی سوچوں کو خیالوں کو خداوند کے تابع کریں تاکہ ہم بڑے لائق طریقے سے جو کچھ خداوند کے خادم آج ہمیں سکھلاتے ہیں ہم سیکھنے والے سمجھنے والے اور اس پر عمل پیرا ہونے والے ہوں، کیونکہ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں، میں نے اس کے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا ہے، آمین۔ تو آئے عزیزوں ہم اس کی قیمتی اور خوبصورت باتوں کو اپنے ذہنوں میں اپنے دلوں میں ذخیرہ کریں تاکہ ہم اس کے مطابق اس کے پاک کلام کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے والے ہوں۔ تو میں بڑی عزت اور احترام سے خداوند کے خادم کو، خدا کے پاک کلام کو اور خدا کے روح کو ویلکم کرتی ہوں کہ جی پاسٹر جی آئیے خداوند کی زندگی بخش خوراک جو آپ نے ہم سب کے لیے آج تیار کیا ہے ہم سب میں بانٹیے تاکہ ہم سب اسے کھا کر سیر آسودہ ہو سکے۔ ویلکم پاسٹر جی۔ Thank you, beta. God bless you. God bless everyone. Thank you very much for leading out. Thank you, Bhai Jan, for giving me again a chance. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ سب کی سلامتی ہو، اور یقیناً آج آپ لوگ خوش ہیں کیونکہ خداوند ہماری زندگیوں میں مختلف طریقوں سے کام کرتا ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آج آپ کی توجہ پاس اوور یعنی عید فصح عید قیامت المسیح اور عشاء ربانی کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ تھوڑے دن ہوئے بنی اسرائیل نے عید فصح منائی، 12 سے 19 تک ان کی عید فصح تھی۔ اس میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ بڑا گہرا تعلق مسیحیت سے ہے۔ 20 تاریخ کو مسیحیوں نے عید قیامت المسیح منائی۔ ہم کئی دفعہ وہ شاعر بانی کی رسم جو تقریباً کئی دفعہ ہر سنڈے کو چرچز میں منعقد کی جاتی ہے، ہم سیٹرڈے کو کرتے ہیں 3 مہینے کے بعد۔ یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، ہم اپنے طور پر ایسا کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہے کیا، ہم اسے جاننے کی آج کوشش کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ بھائی جان جو ہے نا وہ ذرا تصویر شیئر کر دیں جو میں نے آپ کو پاس اوور کی بھیجی ہے، تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں بہتر طریقے سے کہ پاس اوور میں کیا ہوتا ہے۔ اوکے، جب یہ پاس اوور ہوتا ہے یعنی عید فصح ہوتی ہے تو ایک ٹیبل لگتا ہے، یہ جان صاحب نے تصویر اوپر لگائی ہوئی ہے اور یہ ساری چیزیں تو نظر نہیں آ رہی، لیکن یو کین ایکچولی ریڈ ایکسڈس چیپٹر 12 اور اس کے علاوہ بھی۔ اب انہوں نے بنی اسرائیل نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی کی ہے۔ ساری چیزیں بائبل میں نہیں ہیں، لیکن جو ربی بیان کرتے ہیں ان کے مطابق سب سے پہلے عید فصح جو ہوتی ہے وہ 14 نسان کو ہوتی ہے۔ ابیب کہہ لیں، نسان کہہ لیں، کیونکہ پہلے اس مہینے کا نام ابیب تھا، بعد میں انہوں نے اس کا نام نسان رکھ دیا۔ بعض لوگ ابیب اور نسان کہتے نہیں ابیب ہے، وہ کہتے نہیں نسان ہے، تو مہینہ ایک ہی ہے، 2 نام ہے اس مہینے کے۔ 14 تاریخ کو ہوتی ہے۔ 10 تاریخ کو برا سلیکٹ کیا جاتا ہے، برا سلیکٹ کیا جاتا ہے 10 تاریخ کو، اور اس کے بعد 14 تاریخ کو اسے ذبح کیا جاتا ہے۔ اور جب ٹیبل لگتا ہے تو اس کو بولتے ہیں سیڈر، SEDER، سیڈر یعنی کہ آرڈر، جس کا انگلش میں ورڈ بنتا ہے، ہبرو میں سیڈر کہتے ہیں، اس میں انگلش کا ورڈ جو ہے آرڈر۔ ہر چیز جو ہے بڑے آرڈر سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو گھر کی خاتون خانہ ہے وہ گھر سے خمیر کو ہر طریقے سے پاک کر دیتی ہیں۔ خمیر گھر میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ اسرائیل کی ہسٹری آپ دیکھیں، آج بھی جب انہوں نے منایا ہے تو ان کے سٹورز میں، ڈپارٹمنٹل سٹور میں اور کسی بھی جگہ خمیر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ خاص طور پر پاس اوور بریڈ بناتے ہیں، کوکیز اینڈ آل دیز تھنگس،
وہ پاس اوور کے لیے ہی استعمال ہوتی ہیں. تو وہ گھر سے پاک کرتی ہیں. سارا کچھ پاک کرنے کے بعد جو ہسبینڈ ہے وہ شام کو جب وقت ہونا شروع ہونے سے پہلے وہ گھر کی تلاشی کرتا ہے, اور کئی دفعہ خمیر کچھ نہ کچھ کہیں نہ مل جائے تو وہ اس کو لے کر تو عبادت خانے میں جہاں پر عبادت کی جاتی ہے, جو انہوں نے عبادت خانے بنائے ہوئے ہیں, وہاں جا کر اس کو آگ میں ڈال دیتا ہے, جو کہ آگ پہلے سے لگی ہوتی ہے. ہر کوئی اپنے گھر سے خمیر لا کر وہاں ڈال دیتا ہے. گھر آتا ہے, میل شروع ہوتا ہے, تو سب سے پہلے اس پہ کیا کیا چیزیں ہیں یہ مجھے اور آپ کے لیے بڑا ضروری ہے. وہاں پر ساگ پات ہوتا ہے, کڑواہٹ, 2 جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جو کہ پیلسٹائن میں پائی جاتی ہیں. نام بڑے مشکل ہیں ان کے, لیکن وہ کڑوی بہت ہے, اتنی کڑوی کہ انسان کی سینس اس میں ٹیسٹ ہوتی ہے. لیکن کیونکہ خدا کا حکم ہے کہ اس سے شروع کرنا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے وقت غلامی میں گزارا تھا, اور پھر وہ یسوع مسیح نے جو وقت صلیب پر گزارا وہ اس کو بھی ظاہر کرتی ہے. جب وہ باغ گتسمنی میں تھا, تمام چیزیں, اب اس میں سالٹ بھی ملایا جاتا ہے. فیئر دیٹ ریپرزینٹ کہ وہ جب غلامی میں تھے تو وہ کس طرح روتے تھے. یہ ہوتا ہے. تو گھر کا سربراہ جو ہے وہ اٹھتا ہے ٹیبل سے, اور یہ روٹیاں اگر یہاں پر نظر نہیں آ رہی, پتہ نہیں مجھے, وہ سر جان صاحب اس کو دکھا دیں ذرا, وہ کر کے نا زوم پہ, تو اسکرین شیئر کر کے ذرا دکھائیں اگر ہو سکتا ہے تو. anyway, تو وہ روٹی جو ہے نا 3 روٹیاں ہوتی ہیں. ایک بیگ ہوتا ہے جس کے 3 خانے ہوتے ہیں. بیچ والی روٹی جو ہے نا وہ گھر کا سربراہ اٹھاتا ہے, اس کو ان ایون طریقے سے توڑ دیتا ہے. بڑا ٹکڑا جو ہے اس کو ریپ کیا جاتا ہے سفید کپڑے میں. تو جب اس کو ریپ کیا جاتا ہے تو وہ اس کو گھر میں چھپا دیتا ہے. بچوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ سوال کریں. بچے جو ہے وہ 3-4 سوال پرپیئر کرتے ہیں کہ ہم ہر روز خمیری اور بے خمیری روٹی تو کھاتے ہیں, لیکن اس ہفتے ہم کیوں صرف بے خمیری روٹی کھائیں گے. ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے. پھر ہمیں کیوں ایسا کرنا پڑتا ہے کہ ہم بے خمیری روٹی ہی اس وقت کھائیں, کیوں, اس کی وجوہات کیا ہیں. تو اس کے بعد باپ انہیں ایکسپلین کرتا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہے, بتایا جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ سٹوری تم نے اپنے بچوں کو بتانی ہے. تو سارا کچھ ان کو بتایا جاتا ہے. وہ روٹی جو چھپا دی جاتی ہے وہ آخر میں استعمال کی جاتی ہے. 4 کپ اس میں پڑے ہوتے ہیں ٹیبل کے اوپر. پہلا کپ, 4 بار وہ جوس پیتے ہیں اپنے اپنے کپ میں, لیکن 4 کپ ہوتے ہیں. پہلے کپ میں سیٹسفیکشن, وی آر سیٹسفائیڈ. دوسرا کپ ریڈمپشن, مخلصی. تیسرا کپ وہ برے کا خون. ایک چوتھا بھی ہوتا ہے اور ایک 5واں بھی ہوتا ہے, جو 5ویں کا میں آخر میں ذکر کروں گا. تو یہ تمام کچھ ہوتا ہے. میل شروع ہو جاتا ہے. روسٹڈ لیمب, بائبل مقدس میں 12ویں باب میں لکھا ہے کہ تم اس کی کوئی ہڈی نہ توڑنا. آئیے
12वां बाप उसकी 5 आयत से मैं पढ़ने लगा हूं। खरूज 12वां बाप। तुम्हारा बड़ा बेआब और यकसाला नर हो, और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुन कर लेना या बकरियों में से, और तुम उस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना, और इसराइल के कबीलों की सारी जमात शाम को उसे ज़बह करे, और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं उनके दरवाजों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दे, और वो उसके गोश्त को उसी रात आग पर भून कर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा ले। कड़वा साग पात, बेखमीरी रोटी और रोस्टेड लैम, कच्चा नहीं खाना। लिखा है और उसको कच्चा नहीं खाना किसी तौर पर भी, या नामी आया था उसे कच्चा या पानी में उबाल कर हरगिज ना खाना। अब पानी में उबालने से क्या है, वो तो बेहतर तरीके से पक जाता है, लेकिन आपको पता है उबालने के लिए यू ऑलवेज हैव टू कट इनटू पीसेस। यीशु मसीह की कोई हड्डी जबूर 22 बाब तोड़ी नहीं जाएगी। ये तमाम चीजें होती हैं। अब यीशु मसीह ने जो कप, यीशु मसीह ने कहा कि मेरे लिए फसा तैयार करो, और ये तमाम चीजें उस फसा में इंक्लूड थी। शायर बानी में जब उसने तमाम चीजें उसके अंदर थी, तमाम चीजों को वो देख सकता था, लेकिन उसने वो तीसरा कप उठाया जो यीशु मसीह के खून को जाहिर करता है, यीशु मसीह की कुर्बानी, और वो क्या कहता है, ये मेरा खून है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। अब यहूदी लोगों ने अभी अभी इस फसा को मनाया है, और मैं वो देख रहा था, फॉलो कर रहा था, जूश रबी उसको मैं सुन रहा था कि वो क्या कह रहे हैं। तो वो जो रोटी छुपाई जाती है, आखिर में बच्चों को कहा जाता है कि उसको तलाश करो, और जब वो तलाश करके लाते हैं तो घर का सरबरा वो रोटी लेता है, और उस बच्चे को नाम दिया जाता है जो तलाश करता है। वो रोटी लेता है, उसको तोड़ता है और घर के तमाम अफराद में तकसीम करता है, और कहता है ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। सो आप समझ सकते हैं, जब मैं ये तमाम उनकी रसूमात देख रहा था तो मैंने कहा यार ईद फसा यीशु मसीह की कुर्बानी के साथ कितनी ज्यादा मुंसलिक है, हम उसको अलग नहीं कर सकते किसी तरह भी। ईद फसा की हर चीज यीशु मसीह की तरफ इशारा करती है। मैं जब वो ये जड़ी बूटियों के बारे, हर्ब के बारे पढ़ रहा था, तो कहते हैं कि ये जब वो खाते हैं तो इतनी कड़वाहट होती है कि इंसान की सेंस को टेस्ट किया जा रहा है, जैसे इतनी कड़वाहट, लेकिन ऑप्शन नहीं है उनके पास कि वो इसको कि मैं नहीं खा सकता, दे हैव टू ईट। अब जब हम इसको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो मनाते तो हैं, लेकिन वो शायद उसके असली मायने नहीं जानते जो कि हम जानते हैं। मतलब ये कि यीशु मसीह को उस कपड़े में रैप किया गया, वाइट कपड़ा होता है, रैप किया गया, और फिर उसको तलाश किया गया। अब सबको पता होना चाहिए कि पहली ईद 14 निसान को, दूसरी ईद 15 को, और जो बेखमीरी की रोटी की ईद है जो 7 दिन तक चलती है, और फिर तीसरी ईद 16 को होती है, पहले फलों की ईद। अब पहले फलों की ईद यीशु मसीह 14 तारीख को मसलूब हुए,
15 तारीख को कब्र में थे, 16 तारीख को जी उठे, और उन्हें जी उठने वालों में पहला फल कहा जाता है। इसकी और भी बहुत सी सिग्निफिकेंट है, बहुत ज्यादा चीजें हैं। यीशु मसीह ने वो चौथा कप नहीं उठाया, और यीशु मसीह ने बड़ा वाज़िया तौर पर कहा कि मैं फिर जब आऊंगा तो फिर तुम्हारे साथ, उस वक्त तक खुदा की बादशाहत में नहीं आ पीऊंगा। अब पांचवा कप भी उनके टेबल पे पड़ा होता है, जो थोड़ा सा दूर होता है। उसका क्या मतलब है? जब तमाम मील खत्म हो जाता है तो घर का सरबराह वो कप उठाता है और बच्चे से कहता है कि दरवाजा बाहर का गेट खोल दो। दैट मीन दे आर इनवाइटिंग Elijah to come now, because it's time. Christ will come later on, but Elijah has to come now. अभी एलिया को आ जाना चाहिए। And they read those verses regarding Elijah. They sing song about coming of Elijah. So ये तो है वो जो कैसे मनाते हैं, और उसकी हर बात जिस तरह बाइबल में लिखा है, थोड़ा सा अमेंड किया है, मैं देख रहा था थोड़ा अमेंडेड है, लेकिन हर बात यीशु मसीह की तरफ इशारा करती है। फिर हम आते हैं अशायर बानी की तरफ, जो कि मसीह मनाते हैं, और यीशु मसीह ने कहा कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। यीशु मसीह ने इसका हुक्म दिया, और यीशु मसीह ने बड़ा वाज़िया तौर पर पतरस ने कहा कि मुझे ही नहीं, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि मुझे सारे को दो दे। तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? पहले तो उसने कहा कि मेरे तो पांव अब तक नहीं धोने पाएगा। तो यीशु मसीह ने कहा कि अगर मैं तेरे पांव नहीं धोता तो तू मेरे साथ शामिल नहीं है। कितना जरूरी है कि हम पांव धोएं। दूसरी बात, उसने कहा मुझे सारे को नहला दे। नहीं नहीं, एक दफा नहा चुका, मतलब बपतिस्मा लिया, उसको दूसरी दफा पाँव धोने की जरूरत है। तो बहुत से चर्चेस आज पाँव धोने की रस्म को नहीं करते हैं। तो हमें, हमारे लिए जरूरी है कि जब हम अशायर बानी की रस्म को लेते हैं तो उसमें पाँव धोना लाजम है। यीशु मसीह ने कहा कि अगर ना धो तो तू मेरे साथ शामिल ही नहीं है। कई दफा हम अपनी कलीसिया में करते हैं 3 महीने बाद, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे मैंने कहा, यू कैन डू इट वेन एवर यू लाइक इट, जब आपका दिल करे आप उसको कर सकते हैं। हमने इसलिए रखा हुआ है 3 महीने बाद कि भाई थोड़ा सा लोग अपने आप को तैयार कर लें, उसकी अहमियत बरकरार रहे, वट एवर सो, लेकिन जरूरी नहीं है। तो यीशु मसीह ने जब ये कहा कि मेरे लिए फसा तैयार करो, तो तमाम जो चीजें मैंने अभी अभी आपसे कही हैं, यीशु मसीह ने वही वहां पर थी, बिल्कुल वही थी, कोई फर्क नहीं थी। तो यीशु मसीह ने पहले रोटी ली और वही अल्फाज, ये मेरा बदन है, जो यहूदी अभी करते हैं। यीशु मसीह ने उस वक्त, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, जब कभी करो मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही करो। फिर उसने अंगूर का शीरा लिया और कहा, ये मेरा बदन है, ये मेरा खून है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया कर। अब यीशु मसीह ने ईद फसा को किसमें बदला? अशायर बानी में। लेकिन बात जो अहम है ये है
یسوع مسیح نے تو اس کو شاعربانی میں بدل دیا. اب یہ تمام وہ عید فصح کا سامان تیار تھا، سارا کچھ تھا، بڑا روسٹڈ اور ایوری تھنگ واز دیر. یسوع مسیح نے صرف اور صرف دو چیزوں کا ذکر کیا جو آج ہم کرتے ہیں، کیونکہ وہ خود عید فصح کا بنا ہے. اور پولس رسول بڑا واضح طور پر لکھتا ہے کہ یسوع مسیح ہمارے لیے فصح کا بنا ہے، اس نے ہمارے لیے جان دی. اس لیے مسیح لوگ جو ہے وہ فصح نہیں مناتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح ان کے لیے قربان ہو چکا ہے. یہودی مناتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ابھی یسوع مسیح آئے گا، تو وہ اس لیے مناتے ہیں. اب ایک تیسری چیز جو ہے عید قیامت المسیح، 325 میں نقایا کی کونسل میں یہ طے پایا کہ ہم عید فصح کو عید قیامت المسیح میں ایسٹر میں بدل دیں. آج کل ہم اس کو عید قیامت المسیح کہتے ہیں. تو یہ نقایا کی کونسل نے تبدیل کر دیا. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا عید فصح پہ کیا ہوتا ہے، شاعربانی میں کیا ہوتا ہے، اور پھر عید قیامت المسیح پہ کیا ہوتا ہے. اس میں بالکل ہی فرق ہے چیزیں. اس میں کون سی چیزیں ہیں؟ ایگز، پھر کیا ہوتا ہے ریبٹس، بنیس، پتہ نہیں اور کیا کیا ہوتا ہے. But none of them pointing toward Christ. So sometimes I worried about these things. بہت سے لوگ، شاید آپ لوگ ایسے نہ مناتے ہوں، بہت سے لوگ ایسے نہیں مناتے، لیکن بہت سے لوگ تو ایسے منا رہے ہیں. آج بازاروں میں جائیں، بڑے بڑے جو کیا کہتے ہیں، بڑی بڑے جو ملک ہیں کرسچنز، اس میں دیکھیں تو آپ کو ایسے ہی چلے گا، ایسے ہی ہوتا ہے. تو عزیزو، بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. یسوع مسیح نے بڑے واضح طور پر کہا کہ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. پہلا کرنتھیوں 11 باب. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کلیسیا میں تفرقے تھے. جب میں کبھی یہ پڑھتا ہوں نا، یہ پہلا کیا کہتے ہیں کرنتھیوں کا خط، تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے نا بالکل میرے چرچ کی تصویر ہے. تفرقے بازیاں، ہر طرح کی برائیاں چرچ میں. اور رسول نے واضح حکم دیتا ہے کہ تمہاری میں تعریف نہیں کرتا، اس لیے کہ تمہارے جمع ہونے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے، کیونکہ تم لوگ ایک دوسرے کی فکر نہیں کرتے ہو. کیونکہ اول تو میں یہ سنتا ہوں کہ جس وقت تمہاری کلیسیا جمع ہوتی ہے تو تم میں تفرقے ہوتے ہیں، اور میں کسی حد تک اس کا قائل بھی ہوں، ایسا ہی ہوتا ہے. تو شاعربانی کا مطلب بیسیکلی کیا ہے کہ we put our differences away. ہمیں ان تمام چیزوں کو، کہ آج تو میں عید فصح کی بات کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ ان میں سے جو 7 عیدیں ہیں، 7 کی 7 عیدیں، یہ بھی یہ جان صاحب تصویر دکھا رہے ہیں، یہ جو ایسٹر کی تصویر ہے، کس طرح کے انڈے اور یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. تو جب آپ یہ 7 عیدوں کا مطالعہ کرتے ہیں نا، تو آپ کو ہر چیز واضح ہو جاتی ہے کہ ایک ایک عید جو ہے وہ یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہے. اب 28 باب پڑھیے گا، ایک ایک چیز. لیکن سیلیبریشن، وی شوڈ ڈو سیلیبریشن. میں کسی کو تنقید نہیں کرتا، جو مناتے ہیں، جو نہیں مناتے میں ان کو بھی تنقید نہیں کرتا ہوں. دیٹ از دیئر اون چوائس ٹو ڈو اٹ. میں نہیں کرتا ہوں، میں نے کسی کو بھی، میں اپنی کلیسیا میں نہیں کسی کو، میں کہا یہ آپ کی مرضی ہے، وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو اٹ. میرا کام ہے بتانا. تو سیلیبریشن، بنی اسرائیل یہ 7 عیدیں کرتے تھے. عید فصح، بے خمیری روٹی کی عید، پہلے پھلوں کی عید، 7 ہفتوں کی عید یعنی پینتی کوست، پھر نئے سال کی عید کفارہ جس کو کہا جاتا ہے، پھر نرسنگے کی عید پہلے، پھر کفارہ، اور پھر عید قیام.
تو یہ تمام کی تمام یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہے. کبھی ان کا مطالعہ کیجیے گا. تو کتنا ضروری ہے کہ آج ہم ان کا مطالعہ کریں، کیونکہ یہ تمام کی تمام یسوع مسیح کے زندگی کا اور اس کی آخر تک بادشاہت کا حوالہ دیتی ہیں. تو عزیزوں میں بات جو کر رہا ہوں وہ یہ ہے، کیونکہ اسرائیل یہ تمام کی تمام مناتے تھے اور آج بھی منا رہے ہیں. آپ کو پتا جب یہ عید خیام میں منا رہے تھے تو اس وقت یہ حماس والوں نے حملہ کیا اور انہیں ان پر حملہ کر کے بہت زیادہ نقصان پہنچایا. تو وہ عید خیام منا رہے تھے اس وقت. تو عید خیام یعنی تمام کی تمام عیدیں منا رہے تھے، لیکن ان کو یسوع مسیح کی پیدائش کا پتہ نہیں چلا کہ کب ہوگی. وہ عیدوں میں اتنے مگن تھے کہ وہ ریالٹی جو اصل چیز ہے نا اس کو فراموش کر دیا. اصل یسوع مسیح تھا جو تمام عیدوں کی طرف اشارہ تھا، جس کا وہ عیدیں تو منا رہے تھے، لیکن جب آیا تو غیر قوموں کو پتا تھا کہ یسوع مسیح پیدا ہو گیا ہے، لیکن انہیں پتا نہیں تھا. بڑا سٹرینج تھی. عیدیں جس کی منا رہے ہیں اس کو بات پتا ہی نہیں. تو آج پیغام لیسن کیا ہے؟ عیدیں منائیں، اگر آپ کا دل کرتا ہے منائیں، نو پرابلم. مجھے تو کوئی کسی کے ساتھ مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یسوع مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیاری. پہلی آمد ہو چکی، صلیب ہو چکا، سارا کچھ ہو، وہ جی اٹھا، آسمان پر ہے، لیکن کیا میں یہی مناتا رہوں اور اس کی دوسری آمد کا تیاری نہ کروں؟ مجھے اس کی دوسری آمد کے لیے تیار ہونا ہے. اور اگر میں نے اپنے آپ کو دوسری آمد کے لیے تیار نہیں کیا تو یہ تمام عیدیں یا تہوار جو میں منا رہا ہوں، سبت کو ماننا، ٹائٹ دینا، یہ تمام کچھ بیکار ہے اگر میری تیاری اس کی دوسری آمد کے لیے نہیں ہے. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ مجھے اپنے آپ کو اس کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا. اگر میں نے اپنے آپ کو اس کی دوسری آمد کے لیے تیار نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی رائے گا گئی، سارا کچھ رائے گا گیا. عزیزو، وقت جو ہے نا بہت کم ہے، بہت کم ہے. وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور ہم شاید بنی اسرائیل کی طرح سیلیبریشنز میں لگے ہوئے ہیں. سیلیبریشن میں اصل چیز کو مت بھولا کریں. آج مجھ سے کیا خدا توقع کرتا ہے یہ لازم ہے. اور پھر اس کی 8 باب اور اس کی 14ویں آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں. اس کی 8 باب اور اس کی 14ویں آیت لکھا ہے، تب وہ مجھے خداوند کے گھر کے شمالی پھاٹک پر لایا اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں عورتیں بیٹھی تموز پر نوحہ کر رہی ہیں. تموز کون تھا؟ اسرائیل کی عورتیں تموز کے لیے نوحہ کر رہی ہیں. یہ غیر اقوام کی عورتیں تموز کے لیے نوحہ کرتی تھی تاکہ موسم بہار میں وہ آ کر پیداوار کو بڑھائے. یہ تو بنی اسرائیل کی عورتیں. تموز سورج دیوتا، نمرود کا بیٹا، سمرم اور نمرود کا بیٹا. لمبی بات چلی جائے گی. اور پھر 16ویں آیت میں کیا لکھا ہے، پھر وہ مجھے خداوند کے گھر کے اندرونی صحن میں لے گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند کی ہیکل کے دروازے پر آستانہ اور مذبح کے درمیان قریب 25 شخص ہیں جن کی پیٹھ خداوند کے ہیکل کی طرف ہے اور ان کے منہ مشرق کی طرف ہے اور مشرق کا رخ کر کے آفتاب کو سجدہ کر رہے ہیں. خدا نے ہیکل کا دروازہ مشرق کی طرف رکھا تھا. کس لیے؟
लोगों के लिए, दुनिया के लिए पैगाम, क्योंकि बुत प्रस्त लोग जो थे वो सूरज की तरफ मुंह करके दुआ करते थे। तो खुदा ने कहा कि नहीं, मेरे लोगों की उस तरफ पीठ होनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या आप देखते हैं, 25 बुजुर्ग वो दाखिल तो कलीसिया के हैकल के अंदर हो रहे हैं, अंदर दरवाजे से, लेकिन अंदर जाकर उन्होंने कुछ और ही सीन बनाया हुआ है, और वो हैकल की तरफ पीठ करके सूरज को सजदा कर रहे हैं। Sometime I wonder, am I practicing a diluted Christianity today, जिसमें मिलावट ही मिलावट है? क्या मैं वो मसीहत की पैरवी तो नहीं कर रहा? मैं अक्सर ये सवाल अपने आप से करता हूं। मैं अपनी कलीसिया के लोगों के बारे सोचता हूं कि एम दिस इज अ डिल्यूटेड क्रिश्चियनिटी और प्योर क्रिश्चियनिटी। मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हैं इसके बारे, लेकिन इफ वी आर प्रैक्टिसिंग डिल्यूटेड क्रिश्चियनिटी टुडे, लाइक इजराइलाइट्स, सेलिब्रेशंस एंड दैट्स ऑल, शराबें, पता नहीं क्या क्या होता है, तो ये डिल्यूटेड क्रिश्चियनिटी है मेरे अजीजों। हकीकी क्रिश्चियनिटी जो है वो बाइबल से मिलती है। जो चीज बाइबल में नहीं है वो मेरे लिए जरूरी नहीं है। मैं रवायात का कायल नहीं हूं। जो बाइबल में नहीं है वो मेरे लिए जरूरी नहीं है, जो बाइबल में है वो मेरे लिए अहम है और जरूरी भी है। इसलिए इफ यू थिंक you are practicing diluted Christianity like I always think about that, we need to stop it and have a pure Christianity which is Bible based Christianity। और फिर उसके साथ साथ सेलिब्रेशन सिर्फ नहीं, गेट रेडी फॉर हिज सेकंड कमिंग, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और उसका बार बार जिक्र आया। आपको पता है कि नए आदनामे में एक भी बार ईस्टर का जिक्र नहीं आया, लेकिन 27 बार ईद फसह का जिक्र आया। वाई? शहरबानी का जिक्र आया। वाई? सेलिब्रेशन इनकी सेलिब्रेशन का जिक्र आया। एनीवे, God bless you all, and I hope I did my duty। जिस तरह मुझे खुदा ने पैगाम दिया है मैंने आपको दे दिया है, एंड दैट्स अप टू यू। मेरी जिम्मेदारी यही थी। खुदावंद आप सबको बरकत से नवाजे। आमीन। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर जी इस खूबसूरत और बाबरकत कलाम के लिए जो आपने पाक रूह की हिदायत से हम तक पहुंचाया, और खुदाई अजीम की नहाई शुक्रगुजारी करते हैं जिसने अपने बेटे को अपनी इलाही हिकमत और दनाई और खिद की रूह देकर अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल और खर्च किया। तहे दिल से खुदावन की हुजूरी में शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन ने अपने खूबसूरत वादे को निभाया है कि फरिश्तों को हवाएं और खादमों को आग का शोला बनाकर इस्तेमाल और खर्च करते हैं। खुदावन ने आज फिर से अपने बेटे को अपना ताया हुआ कलाम दिया और उन्होंने बड़ी सच्चाई से हम तक पहुंचाया है। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकतों से नवाजे। खुदावंद आपके साथ हो। इन खूबसूरत और कीमती बातों